بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبین مل کر باواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں اللہم صلی علی محمد دعائے خداوند متعال حجاب کبریا فاتح شام ملکہ ملک بقا بانی رسم ازا شہزادی کے تذکرے کو وارث زمانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الہی آمین۔ میرے مالک اس ذکر کے صدقے سے آج کی اس مجلس کو سننے والے سامعین، دیکھنے والے ناظرین اور بالخصوص برادر ذی وقار جناب انتصار شاہ صاحب اور اس چینل ولایت علی کے تمام جتنے بھی متعلقین ہیں ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے الہی آمین۔ تذکرہ ہے اس مخدومہ عالمیان کا، گفتگو ہے اس پاک گھر کی پاک شہزادی پہ، جس شہزادی کے لیے میں سب سے پہلے ایک لقب کا سہارا لوں گا جو عالمہ غیر معلمہ ہے، یعنی کہ یہ وہ باعزت شہزادی ہے کہ یہ عالمہ بھی ہے لیکن بغیر کسی سے تعلیم لیے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اس شہزادی کے بارے میں یہ لفظ اس آقازادی کے القابات میں بھی لیا جاتا ہے اور عقیدے میں بھی لیا جاتا ہے، لیکن یقیناً اس لفظ کی گہرائی یہاں پر ہم سے یہ بات ثابت کروا رہی ہے کہ جب مخدوم عالمیان کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم یہ بات کریں گے کہ اس بی بی کو عالمہ غیر معلمہ کہا جاتا ہے، تو یہ لفظ کہنے کے انداز میں اور عقیدے کے لحاظ سے تو بہت خوبصورت ہے، لیکن اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں تو پھر تفصیل میں جا کے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس گھر کی بیٹی ہے، یعنی کہ خالق نہج البلاغہ کی بیٹی ہے لیکن غیر معلمہ ہے، یعنی کہ جو تعلیم لینے کے لیے علی جیسے امام کے ہوتے ہوئے بھی عالمہ غیر معلمہ کہلوائے، اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، جیو قبلہ، بے شک۔ جس گھر میں سارے ہی پڑھے لکھے ہوں اور اس گھر میں کوئی کہے کہ میں کسی سے نہیں پڑھا تو یہ بات انسان کو حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے کہ ان پڑھوں کے گھر میں کوئی کہے کہ میں کسی سے نہیں پڑھا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، پڑھے لکھوں کے گھر میں کوئی کہے کہ مجھے کسی نے نہیں پڑھایا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جس گھر میں مصطفیٰ جیسے نبی ہوں، جس گھر میں امیر المومنین جیسا صاحب منبر سلونی ہو، جس گھر میں سیدت النساء ہو، جس گھر میں حسن جیسا لوح محفوظ کا قاری ہو، جس گھر میں حسین جیسا نوک نیزہ کا قاری ہو، اس اتنے پڑھے لکھے گھر میں کوئی اپنے آپ کو عالمہ غیر معلمہ منوائے تو اس بی بی کی عزت ہے۔ کیا بات ہے، جیو قبلہ، بے شک۔ یہ وہ فاتح شام شہزادی ہے کہ اگر یہ گفتگو کی ہے، اس نے یہ بولی ہے تو امیر المومنین کے لہجے میں بولی ہے۔ جناب فاتح شام کا لہجہ اگر مورخ نے لکھا یا کسی نے سنا تو کوئی آج تک نہیں کہہ سکا کہ بی بی کا لہجہ علی سے جدا تھا۔ ہر ایک نے لکھا کہ کوفہ میں بولی تو علی کے لہجے میں، شام میں بولی تو علی کے لہجے میں۔ اس کا مطلب ہے کہ لہجہ امیر المومنین کی مالکن تھی جناب سیدہ، تو پھر مجھے یہاں جملہ کہنے دیجئے گا، علی کا لہجہ
दो ही हस्तियों ने लिया है, या मेराज में तौहीद ने लिया था, या शाम में अली की बेटी ज़ैनब ने लिया। क्या बात है जियो किबला, नाराए हैदरी, दो हस्तियां मुझे दो हस्तियां मुझे लहजा अली की मालिक नजर आई, या अर्श बरी पे मेराज में तौहीद, या फिर शाम के बाजार में ये पाक शहजादी। बाबे के लहजे में बोली। जब शहजादी का ज़हूर दुनिया में हुआ, जब शहजादी का ज़हूर मुबारक हुआ, तो नाम रखा गया ज़ैनब, बाप की भी जीनत। जीनत कहते हैं खूबसूरती को, जैसे कहते हैं कि अमाल की जीनत नमाज है। इसका मतलब यह है कि बाकी भी अमाल हैं, लेकिन खूबसूरती नमाज की वजह से होती है। हर चीज की कोई ना कोई जीनत होती है, हर घर की कोई ना कोई जीनत होती है, लेकिन इस शहजादी का इस्म इतना मुबारक है, इस शहजादी का इस्म मुबारक कितना कमाल है कि ये बाप की जीनत है, क्योंकि माँ जो थी वो बाप की माँ थी, अबीहा थी। ये शहजादी बाप की जीनत बन के आ गई। इस शहजादी ने अपने आप को बाप की जीनत बन के ऐसे मनवाया कि आइए देखिए कि खुदावंदे मुतआल का दीन जो है उसको मेराज कैसे मिली है। खुदावंदे मुतआल के दीन को पहले दिन मेराज नहीं मिली। हजरत आदम ने जमीन पे आके इंसानियत को रहना सिखाया, ये इंसानियत का पहला जीना था। नूह ने नजात का सफीना बनाया, ये इंसानियत के लिए मेराज का दूसरा जीना था। हजरत इब्राहीम ने कुर्बानी पेश की, ये इंसानियत के लिए मेराज का तीसरा जीना था। मूसा को हितूर पे कलाम परवरदिगार में होते रहे, ये मेराज इंसानियत का अगला जीना था। हजरत ईसा ठोकरों से मुर्दों को जिंदा करते रहे, ये मेराज इंसानियत का अगला जीना था, लेकिन तकमील मेराज न हो सकी थी। फिर फरान की चोटियों में किसी ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, ये इंसानियत के मेराज का अगला जीना था। किसी ने बेटी का एहतराम बताया, ये इंसानियत के मेराज का उससे अगला जीना था। किसी ने लोगों को खुदा के सामने झुकाया, ये इंसानियत के मेराज का सफर था। किसी ने बुतों को पाश करवाया, ये इंसानियत के मेराज के सिलसिला था। किसी ने इंसानियत को झूठ की वादियों में सच बोलना सिखाया, ये इंसान की बुलंदी की मंजिलें थी। किसी ने इंसान को अखलाक के जेवर से आरास्ता करवाया, ये इंसानियत की बुलंदियां थी। किसी ने इंसान को इल्म बख्शा, ये इंसान की इर्तका की मंजिलें थी। लेकिन कहीं भी मेराज इंसानियत मुकम्मल ना हो सकी, कहीं भी खुदा के दीन की मेराज मुकम्मल न हो सकी। हत्ता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मनवाया जा चुका, यहाँ भी इंसानियत के मेराज को मुकम्मल न हुआ। लेकिन जब अलीयुन वलीउल्लाह खुम्मे गदीर में पढ़ा दिया गया, तो अब अगर मुझे यहाँ कहने की इजाजत दी जाए कि हजरत आदम सफीउल्लाह न रहते, नूह नजीउल्लाह न रहते, इब्राहिम खलीलुल्लाह न रहते, मूसा कलीमुल्लाह न रहते, हजरत ईसा रूह अल्लाह न होते, ये तमाम अंबिया किसी भी जीनत को ना पाते अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ना होता। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद क्या थी? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मिट जाता अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ना होता। मोहम्मद रसूलुल्लाह मिटा दिया जाता अगर अलीयुन वलीउल्लाह ना होता, और अलीयुन वलीउल्लाह खत्म हो जाता अगर शाम में अली की बेटी का खुतबा ना होता। क्या बात है जियो किबला, नाराए हैदरी। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ जुमला कहने की इजाजत दीजिएगा कि जो इंसानियत का सफर, इर्तका का और इंसानियत की बुलंदियों का सफर और मेराज परवरदिगार, जो दीन परवरदिगार की मेराज थी, वो आदम से शुरू हुई, लेकिन अली की बेटी के लहजे ने मुकम्मल किया। बेशक, क्या बात है। क्या पढ़ते हैं हम जब हम 18 जिलहज्जा करते हैं, जब हम खुमे गदीर की बात करते हैं, जब हम तज़किरा गदीर का करते हैं, तो हमें कहना पड़ता है कि खुमे गदीर में खुदा ने कह दिया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने दीन को मुकम्मल कर दिया, आज हमने दीन को कामिल कर दिया। वो दीन कामिल किससे हुआ था? विलायत अली के ऐलान के साथ। वो दीन मुकम्मल कैसे हुआ था? अली वलीउल्लाह के साथ। खुदा ने आदम से शुरू हुए दीन को जब अली की विलायत के खिलाफ में बंद कर दिया, तो अब दीन के दुश्मनों का, अब काफिरों का, अब मुनाफिकों का, अब मुनकरों का, अब खुदा की दीन के दुश्मनों का, अब रसूल की रिसालत के दुश्मनों का, अब एक ही हरबा था
کہ ہم نے اب دین پر حملہ کرنا ہے تو ہمیں علی ولی اللہ مٹانا پڑے گا، ہمیں علی ولی اللہ پہ حملہ کرنا پڑے گا، کیونکہ خدا نے اس دین کو علی ولی اللہ میں محفوظ کر لیا ہے۔ تو اب دین الہی پہ حملہ کرنے کے لیے لوگ علی ولی اللہ مٹانا چاہتے تھے، لوگ علی ولی اللہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ جب رسول کے جانے کے بعد حملہ علی ولی اللہ پہ ہوا تو کبھی حسن کی قربانی سمجھ میں آ رہی تھی، کبھی حسین علیہ السلام کا سفر شروع ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا حسین سفر کر چکے، ہم حسن کو شہید کر چکے، حسین سے احرام توڑوا چکے، اب حسین کو کربلا میں لے کے آئیں گے، گھیر کے علی کو، علی کے بیٹوں کو وہاں شہید کر دیا جائے گا اور علی ولی اللہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ جب سر کٹ رہے تھے، جب سر کے نیزہ پہ سوار ہو رہے تھے، اس وقت جلے ہوئے خیموں سے ایک بی بی علی ہی کے لہجے کے ساتھ جلے ہوئے خیموں سے اپنی چادر کی دھار کے ساتھ، اپنے خطبے کی تلوار کے ساتھ کچھ اس انداز سے نکلی کہ وہ قاتل کو پچھلے قدموں پہ چلاتی چلاتی قاتل کے گھر تک لے آئی۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں شاید علی کی بیٹی کو قید کر کے شام لے کے آیا جا رہا تھا، لیکن میں یہاں جملہ کہوں گا، علی کی بیٹی قید ہو کے شام نہیں جا رہی تھی، بلکہ قاتلوں کو پچھلے قدموں پہ شام چھوڑنے کے لیے جا رہی تھی۔ وہ جن نجس قدموں کے ساتھ کربلا کی جانب بڑھے تھے، وہ جن نجس قدموں کے ساتھ اور ناپاک ارادوں کے ساتھ علی ولی اللہ کو مٹانے کے لیے چلے تھے، علی کی بیٹی ان کے ناپاک ارادوں کو انہی کے اسی شہر میں دفن کرنے کے لیے کربلا سے چلی ہے اور شام تک لے کے آئی ہے، اور شام میں آ کے یزید ملعون کے دربار میں کھڑے ہو کے علی کی بیٹی نے کہا کیا تو چاہتا تھا کہ علی ولی اللہ ختم ہو جائے؟ کیا تو چاہتا تھا محمد رسول اللہ ختم ہو جائے؟ تو سمجھتا تھا تو نے علی کے بیٹے مار دیے، تو نے علی کے بیٹے قتل کر دیے تو اب ولایت علی ختم ہو جائے گا؟ تجھے خبر نہیں ہے کہ خدا نے زینب کو آج ہی کے دن کے لیے دنیا کے لیے بھیجا تھا، اس لیے کہ جب مبلغہ ولایت علی موجود ہو تو پھر علی ولی اللہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اور بی بی نے دربار ملعون میں کھڑے ہو کے کہا جا، علی کی بیٹی وعدہ کرتی ہے قیامت تک تیرا نام لعنت کے ساتھ لیا جائے گا، میرے بابے کا نام درود کے ساتھ لیا جائے گا۔ کیا بات ہے، دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار۔ اللہم محمد علی محمد۔ جیو قبلہ، کیا بات ہے۔ یہ خطبے کی ذوالفقار تھی جو علی کی بیٹی کے ہاتھ میں تھی۔ بے شک خداوند متعال نے فتح مبین کی آیت کی تفسیر بنا کے علی کی بیٹی کو زمین پہ اتارا تھا۔ یہ شہزادی ثانیہ زہرا ہے، اس شہزادی نے قیامت تک کے لیے آنے والی عورتوں کو ایک بہترین اسوے میں جو محفوظ کیا ہے وہ اسوہ زینبیہ ہے۔ شہزادی نے ایک سیرت دے دی ہے کہ اگر آپ حق پہ ہوں اور موقف آپ کا ٹھیک ہو تو پھر سمجھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید آپ کو قید کیا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ خود قید ہو رہا ہے۔ نظریہ منوانا یہ اصل فتح ہے، اپنے موقف کو قائم رکھنا یہ اصل فتح ہے۔ بی بی نے کربلا کے بعد فتح اور شکست کے معیار کو تبدیل کر دیا۔ بی بی نے کہا گردنیں کٹنے کے بعد فتح نہیں ہوتی، بلکہ موقف منوانے کے ساتھ فتح ہوتی ہے۔ شہزادی شان کے ساتھ نکلی کہ بی بی گئی اور بی بی نے جا کے دربار ملعون میں کھڑے ہو کے شہزادی نے جو خطبہ دیا اس کو میں اپنی اکثر مجالس میں دہرا چکا ہوں، لیکن آج مجھے اپنے 5ویں امام کا وہ جملہ پڑھنا ہے کہ میرے 5ویں امام سرکار باقر العلوم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری دادی، میری جدہ، میری آقا زادی اور بنت علی اور حسین کی بہن جب بول رہی تھی دربار ملعون میں کھڑے ہو کے تو بی بی نے اونٹوں کے گردنوں کی گھنٹیوں کو روک دیا تھا۔ بی بی نے جب اس کو کہا تھا کہ خاموش ہو جاؤ تو میرے مولا باقر العلوم کہتے ہیں کہ بی بی کا اتنا کہنا تھا کہ خاموش ہو جاؤ، جس اونٹ کا پاؤں اٹھا تھا وہ زمین پہ رکھ نہ سکا، جس گھوڑے کی ناک کے نتنے سے ہوا نکلی تھی وہ واپس لے نہ سکا، جس سوراخ سے ہوا گزر رہی تھی وہ وہیں کی وہیں رک گئی، جس کی دل کی دھڑکن چل رہی تھی وہ وہیں رک گئی، جس کے خون کی لہر جہاں تھی وہیں پہ خون کا دائرہ نقطہ بن کے قائم ہو گیا۔ اور میرے مولا باقر العلوم نے جو اگلا جملہ جس کے لیے میں نے یہ بات شروع کی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جب پورے دربار میں یوں خاموشی طاری ہو گئی اور اکیلی علی کی بیٹی بول رہی تھی تو میرے 5ویں امام کا جملہ ہے کہ ہماری جدہ ایسے بول رہی تھی جیسے بتوں کے جھرمٹ میں کعبہ بول رہا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے قبلہ، بہت خوب۔ چاروں طرف بت تھے اور صرف علی کی بیٹی تھی۔ مبلغہ ولایت علی
آج دو چیزیں خطرے میں ہیں، ولایت امیر المومنین پہ حملہ اور عزاداری حسین پہ حملہ، فتوے علی ولی اللہ کے خلاف، فتوے ماتم حسین کے خلاف۔ زبانیں دراز ہوتی ہیں علی ولی اللہ پہ، زبانیں دراز ہوتی ہیں ماتم حسین پہ، لیکن میں ہر دور کے منکر ولایت علی اور ہر دور کے منکر ماتم حسین سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ان دونوں مقاصد کی بانی علی کی بیٹی ہے۔ کیا بات! ولایت علی کی مبلغہ اور محافظہ بھی علی کی بیٹی ہے، بے شک۔ عزاداری حسین کی مبلغہ اور محافظہ بھی علی کی بیٹی ہے۔ بے شک۔ تو ان دونوں پہ یہ سوچ کے حملہ کرنا کہ یزید بھی لاکھوں کا لشکر لے کے آیا تھا اور علی کی بیٹی نے اسے گالی بنا دیا تھا۔ بے شک، کیا بات! دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار۔ یہ سوچ کے حملہ کرنا علی ولی اللہ پہ، یہ سوچ کے زبان دراز کرنا ماتم شبیر کے خلاف کہ یہ تمہاری زبان علی ولی اللہ کے خلاف اگر اٹھ رہی ہے تو سامنے محافظہ بن کے علی کی بیٹی کھڑی ہے۔ کیا بات ہے! بے شک۔ سامنے مبلغہ بن کے علی کی بیٹی کھڑی ہے، کیونکہ آج کی شب سادات و غیر سادات تاریخوں میں، روایات میں اختلافات ہیں میری شہزادی کی شہادت کی مناسبت سے، کیونکہ اس گھر کی پاک باعزت شہزادیوں کی شہادتوں میں اختلافات کا واقع ہونا اس لیے بھی قابل تشویش نہیں ہے کہ یہ خدا کے راز ہیں اور اللہ ان کی شہادتوں کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ یہ وہ میری شہزادی ہے جو مدینہ سے چلی تو بطول تھی، مکہ میں آئی تو جانشین رسول بن گئی، کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی، شام غریبہ کی ایک رات عباس بنی، پھر 11 محرم کو دوبارہ علی بن گئی، پھر کربل سے چلی تو علی تھی، کوفہ میں پہنچی تو علی تھی، بازار شام میں آئی تو علی تھی، پھر بی بی بازار شام سے ہو کے مختلف ملک اور شہروں سے گزرتی ہوئی علی کی بیٹی شام سے رہا ہو کے دوبارہ مدینہ پہنچی، مدینہ سے قید ہو کے دوبارہ شام پہنچی، 6666 میل سفر کرنے کے بعد شام کی پہاڑی پہ آ کے علی کی بیٹی کی آواز آئی، میرے اللہ اب زینب تھک گئی ہے، اب لا الہ بچ چکا ہے، اب محمد رسول اللہ بچ چکا ہے، اب علی ولی اللہ محفوظ ہو چکا ہے، لیکن زینب اب سفروں کی عادی نہیں رہی۔ بس وہی شام، وہی عبداللہ ابن جعفر طیار کی جاگیر جہاں میری شہزادی آج بھی آرام فرما رہی ہے۔ کہاں سے مصائب شروع کیے جائے، کہاں سے بات شروع کی جائے، کہاں سے تذکرہ شروع کیا جائے، کہاں سے لے کے آئے گی تاریخ انسانیت فاتح شام جیسی بہن، کہاں سے لے کے آئے گی ایسی عظیم شہزادی جس نے باپ کے مشن اور باپ کی ولایت کو محفوظ کر لیا۔ بس کتابوں میں یہی ملتا ہے کہ یہ بی بی جب امام حسین نے مدینہ سے رختے سفر باندھا تو یہ کہہ کے عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس گئی کہ عبداللہ، ہو سکتا ہے کہ اگر آپ مجھے روکنا چاہیں تو میں امر کی پابندی کروں گی، رک تو جاؤں گی، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، بھائی جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہا، امام دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہے، اور یہاں ایک بہن کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اجازت نہ دی تو ایسا نہ ہو کہ جہاں سے حسین کا گھوڑا جا رہا ہو وہیں سے عالیہ کا جنازہ جا رہا ہو۔ عبداللہ ابن جعفر طیار کہتے ہیں، علی کی بیٹی کہ آپ جانتی ہیں جب میرا عقد آپ کے ساتھ ہو رہا تھا تو ایک لمحے کے لیے امیر المومنین نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور گھر کے کونے پہ لے جا کے میرے کان پہ منہ رکھ کے کہا تھا، عبداللہ یہ علی جیسے امیر کی بیٹی ہے، آپ کے گھر جا رہی ہے، بہتر لباس دے سکو نہ دے سکو، بہتر خوراک دے سکو یا نہ دے سکو، یہ علی کی بیٹی ہے، زندگی میں کبھی گلا زبان پہ نہیں لائے گی، لیکن عبداللہ ایک بات کا خیال رکھنا، میں اسی شرط پہ اپنی بیٹی کو آپ کے گھر بھیج رہا ہوں، جب میرا حسین سامان باندھے زینب کو روکنا نہ، کیونکہ دین الہی کو اس کی ضرورت ہے، دین الہی کو اس کے خطبوں کی ضرورت ہے، میری ولایت کو اس کے خطبوں کی ضرورت ہے۔ بس سادات و غیر سادات سفر بند رہے تھے، سامان باندھا جا رہا تھا، اور علی کی بیٹی بھائی کے ساتھ اس انداز سے چلی کہ پھر مدینہ سے چلی تو مکہ پہنچی، لیکن جب مدینہ سے نکلنے لگی تھی تو پھر امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ بی بی کے حجرے میں آئے تھے اور حجرے میں آ کے کہنے لگے، علی کی بیٹی آپ میرے ساتھ جا رہی ہیں،
आप शरीकतुल हुसैन हैं, आप इस सफर में मेरे शरीक हैं, लेकिन बीबी मेरे सामने दो मुश्किलें हैं। बीबी देख के कहती है हुसैन मुझे मुश्किल बताइए। मौला हुसैन देख के कहते हैं अली की बेटी, महाज दो हैं मैं अकेला हूं, महाज दो हैं मैं अकेला हूं। एक करबला महाज है, एक शाम महाज है। करबला में रोका जाएगा, शाम में कातिल बैठा है। मुझे बता मैं करबला रुकूं या शाम जाऊं? अगर मैं करबला रुकता हूं तो शाम फतह नहीं होती, अगर मैं शाम जाता हूं तो करबला में क्याम नहीं होता। बीबी देख के कहती है हुसैन आप घबराए ना, ऐसे कीजिए आसान महाज खुद रख लीजिए, मुश्किल महाज मुझे दे दीजिए। इतना कहना था, मौला हुसैन की आवाज आई आप किस महाज पे लड़ेंगी? रो के कहती हुसैन तुम बेटों को लेके करबला रुक जाना, शाम जाने अली की बेटी जाने, मैं तब तक शाम से उठूंगी नहीं जब तक शाम की दीवारें ना बोले कि हुसैन नमाजी था, विलायत अली हक पे थी। इतना कहना था या करीम करबला की आवाज आई। हुसैन मौला की दाढ़ी आंसुओं से भर चुकी थी। मौला हुसैन की आवाज आई ऐ सैयदा आपने महाज तो कबूल कर लिया, लेकिन मुझे बताइए मेरे पास फौज एक है, लश्कर एक है, महाज दो हैं, मैं लश्कर को करबला में लड़ाऊं या लश्कर को शाम लेके जाऊं? अगर मैं लश्कर को करबला रोकूं तो शाम आपके साथ कौन जाएगा? अगर लश्कर को शाम आपके साथ भेज दूं तो करबला में मेरे साथ क्याम कौन करेगा? भी देख के कहती मैं जन्नत और दोज़ख तकसीम करने वाले बाप की बेटी हूं। अगर आप कहें तो लश्कर को मैं तकसीम कर लेती हूं। आप ऐसे कीजिएगा, अब्बास आप रख लीजिएगा, रुकैया मुझे दे दीजिएगा, असगर आप रख लीजिएगा, सकीना मुझे दे दीजिएगा, कासिम आप रख लीजिएगा, फरवा मुझे दे दीजिएगा। जब बीबी ने ये जुमले कहे हुसैन रोते जा रहे थे, या एक वक्त ऐसा आया अली की बेटी की चीख निकली, रो के का एक सजाद मुझे दे दीजिएगा। अगर शाम में आपकी याद आए मैं आपके बेटे का चेहरा देखूं, मुझे मुहाफिजा इमामत कहा जाता है, मुझे अमीना इमामत कहा जाता है। बस सादात और गैर सादात। तीसरा जुमला क्या सुनना था? या मौला हुसैन की आवाज आई ज़ैनब आपने तो सारी मंजिलें आसान कर दी, लेकिन एक मुसीबत और है। फरमाया हुसैन बताइए और मुसीबत कौन सी है? फरमाया अगला मरहला मेरे लिए ये है, अब्बास को कौन बताएगा कि हम जा रहे हैं? इतना कहना था, बीबी रो के कहती वो भी मेरी जिम्मेदारी है, अब्बास को दरवाजे पे बुलाया जाए। अबुल फजल अब्बास दरवाजे पे आते हैं, बीबी रो के कहती अब्बास पहली और आखिरी बार कह रही हूँ, जो हुसैन कहता जाए वो करता जा, जो हुसैन कहता जाए वो करता जा। बस अब्बास की आंखें बंद हो गई। मदीना से काफिला चल पड़ा, मक्का में हराम टूट गए, करबला में ख्याम लग गए, 7 मुहर्रम का पानी बंद हो गया, करबला में मक्तल 10 मुहर्रम का सज गया। जो अकबर की अजान से दिन शुरू हुआ था वो हुसैन के सजदे पे मुकम्मल हो गया। हुसैन लाशें उठाते रहे, अली की बेटी ख्याम में शुक्र करती रही। हुसैन लाशें उठाते रहे, अली की बेटी ख्याम के दरवाजे पे मंजर देखती रही। या एक ऐसा वक्त आया हुसैन का आखिरी विदा हुआ। जब हुसैन आखिरी विदा करके मक्तल की जानब चल पड़े, फिर अली की बेटी का एक बार मुंह नजफ की तरफ हुआ, रो के कहती है बाबा अब तेरा आखिरी बेटा भी जा रहा है, लेकिन बाबा गवाह रहना अभी ज़ैनब जिंदा है, अभी तेरी विलायत खतरे में नहीं है। इधर हुसैन की आवाज आई हल मिन नासिर यंसुरना, इधर हुसैन का सदा गुर्बत बुलंद हुई, इधर हुसैन का सदा इस्तगासा बुलंद हुआ। या अली की बेटी का सर खाक पे था, बीबी ने सर को उठाया, सैयदुल साजिदीन के कांधे को हिला के कहती है सज्जाद आंखें खोलिए, अब अगले इमाम आप हैं। बस यही मरहला था। बीबी ने सज्जाद की मुहाफजत की, बीबी ने सज्जाद को बचाया, और लश्करों से निकलती हुई अली की बेटी शाम के बाजार में पहुंची। फिर वो मकाम आ गया जहां अली की बेटी को नहीं आना चाहिए था, जहां कोई गयूर मर्द भी नहीं गुजरता था, वो शाम का बाजार था। ये इसी बाजार शाम में उलमा कहा करते हैं कि बाजार शाम के बाद ज़ैनब की शहादत कौन पढ़े, बाजार शाम पढ़ने के बाद ज़ैनब का कत्ल कौन पढ़े, बाजार शाम पढ़ने के बाद ज़ैनब का मुसाइब कौन पढ़े, कि बाजार शाम के बाहर 3 दिन 3 रातें रोका गया, 15 अजानें गुजर चुकी थी। अली की बेटी रो के कहती अम्मा फिजा इनसे कहे मैं इतनी देर तो खड़े होने की आदी नहीं हूं। या अचानक बाजार शाम का मरकजी दरवाजा खुला, फिर निगाहों ने वो मंजर देखा कि लोगों के हाथों में शराब के जाम थे, शादियाने बज रहे थे, छतों पे औरतें पत्थर लेके खड़ी थी। या अली की बेटी ये निजस माहौल देखा, बीबी ने नौ के नेजा की तरफ सरे हुसैन को देखा, सरे हुसैन पे आंखें बंद हुई, हुसैन के सर से आंसू जारी हुए। बीबी रो कहती हुसैन तू ना रो, ज़ैनब जो जिंदा है, दीन इलाही की मुहाफिजा तो जिंदा है। बस फिर अली की बेटी ऊंट से ऐसे गुजरी कि मौला सज्जाद शाम में आके कहते हैं मैंने पहली बार अपनी माँ को कोहनियों के बल चलते हुए देखा। बीबी बाजार शाम में चलती हुई कह रही थी हुसैन कुरान पढ़िए, ज़ैनब अभी जिंदा है। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू यमन कलबु यनकलबू।